یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا چند طاقتور سلطنتوں کے سائے میں تھی۔ مشرق میں فارس، مغرب میں بازنطینی سلطنت۔ ان کے تاج چمکتے تھے، ان کے تخت مضبوط تھے، اور لوگوں کو لگتا تھا ان کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن تاریخ کی ایک عادت ہے، وہ ہمیشہ بدلتی ہے۔ عظیم محلات، اونچے ستون اور ایسے دربار جہاں داخل ہوتے ہی انسان خود کو چھوٹا محسوس کرے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں، یہ طاقت کا اعلان تھیں، مگر اکثر سب سے اونچی دیواریں ہی سب سے بڑی بے خبری کو چھپاتی ہیں۔ بازنطینی سلطنت، ترقی، نظم اور بے مثال اختیار۔ لوگ کہتے تھے یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، مگر وقت کسی سے وعدہ نہیں کرتا۔ اور پھر ان عظیم سلطنتوں سے دور ایک خاموش سرزمین تھی، عرب کا صحرا۔ نہ بڑے محلات، نہ شاہی تاج، صرف ریت اور افق تک پھیلی خاموشی۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہی خاموش زمین جلد دنیا کی توجہ کا مرکز بننے والی ہے۔ مدینہ میں ایک خط لکھا جا رہا تھا، نہ تلوار اٹھائی گئی، نہ جنگ کا اعلان ہوا۔ یہ ایک دعوت تھی، ایک ایسا پیغام جو دلوں کو پکارنے والا تھا، تختوں کو نہیں۔ جب خط پر مہر ثبت ہوئی تو گویا تاریخ پر ایک نشان لگ گیا۔ اب یہ صرف کاغذ نہیں تھا، یہ ایک سچائی تھی جو سفر پر نکلنے والی تھی۔ ایک قاصد روانہ ہوا، ریت کے طوفان، لمبے راستے اور سامنے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں۔ مگر کچھ پیغامات ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ فاصلے روک سکتے ہیں، نہ خوف۔ اس خط میں ایک آیت تھی، سادہ مگر عظیم، ایک دعوت کہ آؤ ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو سب کے لیے ایک جیسی ہو، کہ بندگی صرف ایک خدا کی ہو۔ الفاظ کم تھے، مگر ان کا وزن تاجوں سے زیادہ تھا، کیونکہ سچائی کو اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب یہ پیغام محلات میں پہنچا تو خاموشی چھا گئی۔ کسی نے اسے غور سے پڑھا، کسی نے انکار کیا، اور کسی نے اسے خطرہ سمجھا۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، طاقت کو سب سے زیادہ خوف تلوار سے نہیں، ایک سچ سے ہوتا ہے۔ وہ پیغام رکا نہیں، وہ چلتا گیا، سرحدوں سے آگے، نسلوں سے آگے، کیونکہ سچائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ وقت گزرا، تاج گر گئے، تخت خالی ہو گئے، محلات خاموش ہو گئے، فوجیں ختم ہو جاتی ہیں، سلطنتیں تاریخ بن جاتی ہیں۔ مگر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زمانے نہیں مٹا سکتے۔ سلطنتیں فوجوں سے بنتی ہیں، مگر خیالات دلوں میں جنم لیتے ہیں، اور جب ایک خیال دل میں اتر جائے تو کوئی سلطنت اسے قید نہیں کر سکتی۔ پھر سچ پر مبنی پیغام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور کبھی کبھی تاریخ کا رخ بدلنے کے لیے صرف ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے۔